بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي واستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك قاسم رزقك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المكرمين المعزمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا، تیری ہر جگہ دیکھی نرالی کھبن، پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ جن ایام میں آج اس جگہ جمع ہوئے ہیں، یہ ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسی ماہ مبارکہ کی 12 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ، آقاؤں کے آقا، مولاؤں کے مولا حضور پرنور علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے عمل میں آئی تھی، اور یہ بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پایا فضل اور بے پایا معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائیں، اور یہ تمام بلندیوں کے بعد جس طریقے سے دوسرے ادیان کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی شخص سے کوئی چمتکار ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو یا پھر شیطانی ذرائع سے ہو جائے، تو انسان اور یہ مخلوق خدا میں یہ ایک ایسی فطرت ہے کہ فوری لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور غیر معمولی کوئی عمل اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو فی الفور اس کو معاذ اللہ خدا ماننے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمانے کے اندر ہم بھی جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی جھاڑ کو پوج رہا ہے، کوئی پتوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، جس میں کوئی طاقت ان کو محسوس ہوئی وہ فوری اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی عادت کے مغایر خلاف میں اگر کوئی عمل دیکھا کسی نے تو فوری اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ہوا میں اڑنے لگا، کوئی شخص اگر خدا کی طرف سے اگر اس کو اللہ نے اچھی جسامت دی، کوئی ہنر اس کو اچھا دے دیا اللہ نے اپنے عزم سے، تو فوری اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو سب سے خوبصورت شے پیدا فرمائی ہے وہ رسول پاک علیہ السلام، اور خیر البشر یعنی پوری کائنات میں جو سب سے احسن چیز ہے وہ رسول پاک کی ذات بابرکت ہے۔ یعنی نور کے اندر بھی جو سب سے افضل نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور محمدی علی صاحب الصلوۃ والسلام۔ اور جب آپ کو بشری لبادہ اڑوا کر اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو پھر خدا کی قسم آپ جیسا پوری کائنات میں کسی کو نہیں بھیجا، اور اب یہاں پہ احسن الخلق بنا کر جب بھیجا تو پھر اللہ نے وہ کمالات، وہ معجزات بھی عطا فرمائے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اشارہ فرماتے ہیں تو سورج لوٹ آتا ہے، ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند شق ہو جاتا ہے، 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کو برتن میں ڈالتے ہیں تو فواروں کی طرح انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں۔ اس طریقے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات پہ معجزات، معجزات پہ معجزات نمودار ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد کوئی ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ رسول پاک کی جو معجزات ہیں یہ آپ سے ہیں، یہ خود سے ہیں، یہ اختیاری ہے، نہیں۔ اسی لیے
صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور ائمہ محدثین مفسرین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ نہیں ہمارا موقع، ہمارا مولا، ہمارا آقا سب سے بلند و برتر ہے، لیکن بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہے کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جائے لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں اور سب سے محبوب بندے ہیں، سب سے حبیب بندے ہیں۔ اسی لیے یہ طریقہ کار کو اپنایا گیا کہ لوگوں کے سامنے دافع شرک ہو جائے، اللہ پاک کی ذات میں کسی قسم کی کوئی شراکت نہ ہونے پائے تو ظاہر کرو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے۔ آپ کی مولد مناؤ، آپ کی میلاد مناؤ تاکہ کائنات میں یہ ظاہر ہو جائے یہ تمام معجزات کمالات کے باوجود بھی وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے پیدا کردہ شے ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور خدا کی ذات اور صفات کے اندر کسی اعتبار سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شراکت نہیں ہو سکتی۔ خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی ہم عزت و احترام کرتے ہیں۔ خدا کو ہم کریٹر مانتے ہیں، سب کا خالق مانتے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کی مخلوق مانتے ہیں، اس کا پیدا کردہ مانتے ہیں۔ تو میلاد النبی منانا در حقیقت میں دافع شرک ہے، شرک کو کاٹنے والا عمل ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایک ایسا سب سے اہم عمل ہے کہ ہم یہ دنیا زمانہ کے اندر یہ بات ظاہر کر رہے ہیں، ارے خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں آیا، ویسے معجزات تو کائنات نے کبھی دیکھے نہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ ہمیں ائمہ اہل بیت سے ملا ہے، یہ ہمیں تمام محدثین مفسرین سے یہ سلسلہ ملا ہے۔ اور چند احادیث آپ سے گوش گزار کر کے بات کو مکمل کر لوں گا، اور یہ تحقیق حضور سیدی جلالۃ العلم جد کریم حضرت علامہ رشید پاشاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی عید میلاد النبی، اس کے اندر بھی آپ نے بڑی تحقیق سے الحمدللہ یہ احادیث جمع فرمائی تھی۔ مختصراً میں آپ سے عرض کروں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا تھا کہ آپ دائرۃ المعارف ایک پورے آل اوور دا ورلڈ ایک بہت ہی عالی شان ادارہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے متقدمین کے کتب ہیں، یعنی 800 سال قبل، 700 سال قبل، 500 سال قبل محدثین کے، مفسرین کے، وہ اس کے صدر مصحح تھے، اور یہ ادارے کا یہ بادشاہ نظام جو تھا اس کے زمانے میں یہ ادارہ عثمانیہ یونیورسٹی میں آج بھی قائم ہے، الحمدللہ آج بھی اسی طرز پہ کام کر رہا ہے۔ اس زمانے میں اور اس کا بہت چرچا تھا کیونکہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک اپنی نہج کا ایک یونیک ادارہ تھا۔ اس کو کتب کو منگاتے ہیں، اس کے اندر کئی اوراق بوسیدہ ہو جاتے ہیں، کسی کی سیاہی مٹ گئی ہوتی، تو یہاں علماء سارے کے سارے ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں لفظ کے بعد یا فلاں سطر کے بعد کیا چیز تھی ہوگی، تو ایک باضابطہ علماء کا پینل ہوتا ہے، وہ کتاب کو مکمل کرتے ہیں احادیث اور قرآن کی تحت اور علم کے تحت، پھر اس کے اوپر تدبر ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اثاثہ تھا کہ نایاب کتابیں پوری دنیا سے وہ جو ہے دائرۃ المعارف کو آتی تھی۔ تو الحمدللہ، اور حضرت کی جلالت علمی کا بھی یہ عالم تھا کہ آپ جلالت العلم کہلائے گئے، تو الحمدللہ تو نایاب کتب جو ہے آیا کرتی تھی، اور پھر حضرت کی تحقیق بھی تھی۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت تم پہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو ہے نا ان کی سنت تم پہ لازم ہے۔ بات زیادہ تفصیل میں نہیں، وقت تنگ ہے۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریفہ ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا کہ میری حدیث اور میرے صحابہ کی حدیث۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے
مولد النبی سرکار کی میلاد آمد پاک کی خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے، کیا فرمایا؟ کانا رفیقی فی الجنہ، اگر کوئی 1 درہم من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی، کہ اس کی قرات میں جیسے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، بیان ہو رہا ہے، اس محفل کو سجانے میں 1 درہم اگر کوئی شخص خرچ کر دیتا ہے میلاد النبی کے اندر، تو اس کا بدل کیا ہوگا؟ وہ جنت میں میرا دوست بن کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر کا مقام تو دیکھیے، یار غار مصطفیٰ ہے، یعنی رسول پاک اگر غار میں تو صدیق بھی غار میں، رسول پاک پیکار میں تو صدیق بھی پیکار میں، رسول پاک مزار میں تو صدیق بھی مزار میں، رسول پاک جنت میں تو صدیق بھی ان کے ساتھ جنت میں۔ اور صدیق اکبر فرمانے میرا دوست رہیں گا انہیں، اگر میرے آقا و مولا کی میلاد میں 1 درہم خرچ کرے گا تو میرا دوست بن کے جنت میں رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری بشارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقد احیا الاسلام، کہ اگر کوئی مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو بڑھانے میں حصہ لیتا ہے، من عظم مولد النبی، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں فقد احیا الاسلام، وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ریوائیول آف اسلام کیا، اسلام کو پھر سے زندگی دی، سمجھے آپ، پھر سے اس کو جو ہے تقویت پہنچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ راشد، آپ ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی فکأن، کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر کوئی قراءت مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم میں 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ شہیدہ غزوۃ بدر و حنین، اللہ اکبر، یہ بالکل ایسے اس کو اجر ملے گا کہ اللہ اکبر کہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں جب کوئی شہید ہو جائے تو جو اللہ نے ان کو درجات عطا فرمائے ہیں وہ درجات انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ اب سرکار مولا کائنات حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اور اس کی عظمتوں کو بڑھانے میں حصہ لیتا ہے، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں اور سببی لقراءتہ، اور اس کی قرات میلاد منانے میں اس کا حصہ بن جاتا ہے، ایک سبب مددگار بن جاتا ہے، میلاد منانے کے لیے اس میں حصہ لے کر مددگار بن جاتا ہے، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، کہ وہ دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا مگر ایمان کے ساتھ، وہ یدخل الجنہ بغیر حساب، اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے اس کا داخلہ ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسافر پاشا بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ خلفائے راشدین کا کلام ہے، یا حدیث کے اندر بات موجود ہے، ائمہ نے درس فرمائی ہے، محدثین نے درس فرمائی۔ آپ اندازہ تو لگائیے میلاد شریف کا مقام کیا ہے، اس کی رفتیں کیا ہے، اور اس کے اندر حصہ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ رکھا، کیسا کرم۔ عزیزان محترم، وقت بھی تقریباً ہو گیا، اور اسی حوالے سے میں بات عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی غالباً 30 اکتوبر، لیکن چونکہ تھوڑا سا مس کمیونیکیشن رہا ہے تو بھی لنگر پہ انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں کہ 30 اکتوبر ہے یا پھر 6 نومبر، دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میلاد شریف کے جلوس کے سلسلے میں یہ تاریخ طے ہوگی۔ ویسے 30 تاریخ پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی، لیکن تھوڑا سا گیپ آیا، میں نے بھی پھر سفر کر لیا تھا، تو 30 اکتوبر یا پھر 6 نومبر لنگر پہ انشاءاللہ طے کر لیں گے۔ تو میلاد شریف کا جلوس انشاءاللہ تعالی بڑے دھوم دھام سے ہمیں منانا ہے، نکالنا ہے، ہر سال کی طرح۔ سن 2008 سے جس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے وہ انشاءاللہ سنت کو، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اب بات اس تعلق سے بھی 1-2 باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ جلوس میلاد اس کی اصل ہمیں کیسے ملتی ہے۔ جلوس میلاد
پاشا بڑا زور زور سے بیان کر رہے ہیں بھائی جلوس سے میلاد میں آؤ 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 آؤ، کیا ہے بھائی، کہیں ہے کیا دکھاوا، ایسا جلوس نکالنا؟ تو ایک دنیاوی مثال مادی دنیا کے اندر جو مثال ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جلوس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی سیاستدان آ گیا، کوئی عالم صاحب آ گیا، الحمدللہ ہم نے 2 روزہ کانفرنس کی، اس میں بھی مہمانان جو تھے ان کا جو استقبال ہوا ایک جلوس کی شکل میں ہوا۔ جب سیاسی لیڈران آتے ہیں تو ایک جلوس کی شکل میں 1 مائل تک ان کا کانوے چل رہا ہے، علماء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، جلوس کا جلوس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ دبدبہ قائم ہو، ایک قوت ظاہر ہو، میجورٹی ظاہر ہو، اتحاد ظاہر ہو، کس کا؟ رسول پاک کی غلامی کا، رسول پاک کی غلامی کا دبدبہ ظاہر ہو کہ 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن ان کے غلام آج بھی صرف یا رسول اللہ درود پاک پڑھتے 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 جلوس نکال رہے ہیں، ان کے جھنڈوں کو بلند کر رہے ہیں۔ تو اس کا اصل حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ کے حوصلے بلند ہو جائیں اور گستاخان مصطفیٰ کے حوصلے پست ہو جائیں، وہ ہار جائیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ان کی غلامی ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ طریقہ کوئی ہے کیا رسول پاک کے زمانے میں ایسا تھا؟ بالکل تھا۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں، کس حالت میں؟ جلوس کی شکل میں استقبال ہو رہا ہے۔ نہیں، میں قرآن شریف میں آیت شریفہ نازل ہوئی تھی کیا صحابہ کو انصار کو ایسا کرو؟ نہیں رے بابا، عشق خود اپنے راستے ڈھونڈ لیتا، غلامی خود اپنے راستے ڈھونڈ لیتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ شریعت محمدی سے ٹکراتی ہے؟ نہیں ٹکراتی ہے تو جائز ہے۔ ناجائز کام کا حکم آیا ہے قرآن میں، جو چیز کا حکم ناجائز کہہ کر نہیں آیا وہ سب جائز کے اندر ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اب جب ہجرت فرماتے ہیں صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ایک صحابی رسول تھے، اپنا امامہ اتارا، اپنے تلوار کی نوک پہ اس امامے کو رکھ لیا اور جھنڈے کی شکل میں سرکار کا استقبال کرتے آگے آگے، اور سب مدینہ منورہ کے ساکن سب لوگ وجب شکر علینا ما دعا للہ دا، یہ پڑھ رہے تھے، سرکار کا استقبال کر رہے تھے جلوس کی شکل میں۔ جلوس دوسری مرتبہ جب کائنات نے دیکھا فتح مکہ کا زمانہ وقت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ اب یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ رات مبارک ہے، ہزارہا راتوں پہ بلند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اور ارشاد کیا فرمایا؟ اس کے ساتھ طریقہ کار کیسا ہے؟ جب قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات بھیجا تو کیا طریقہ کار تھا؟ تنزل الملائکۃ والروح، ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کو میں جلوس کی شکل میں بھیج رہا ہوں۔ کس کی قیادت میں؟ روح کون ہے یہاں؟ جبریل علیہ السلام، ملائکہ پلورل جماعت، تو قیادت حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں، تمام فرشتوں کے جلوس میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے۔ ارے قرآن پاک جب نازل ہو تو اللہ جلوس کی شکل میں ملائکہ کے جلوس میں بھیجے، اور صاحب قرآن کی جب آمد پاک ہو تو پھر کیسے جلوس نکلنا چاہیے؟ کس طریقے سے جلوس نکلنا چاہیے؟ تابوت سکینہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے تقریباً 248 آیت شریفہ میں جو بات تفصیل میں آئی ہے، کس طریقے سے اس کو تھامے میں کون ہے؟ تمام فرشتے، تحملہ الملائکہ، پورے کے پورے فرشتے اس کو جلوس کی شکل میں پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جلوس یہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد منانے کا مزید جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے، اور مزید ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم زور و شور کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کا جلوس نکالے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمام
مومنین سے اللہ خطاب فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی نعمت کا نزول ہو تو خوب چرچے کرو، خوب خوشیاں مناؤ. فحدث، اور جیسے میں نے آیت شریفہ کی تلاوت کی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم نعمت اور فضل مومنین پہ یہ فرمایا ہے کہ ان میں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی رحمت نازل ہو، فضل نازل ہو، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ. اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ رسول پاک کی آمد. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی نعمت نازل ہو تو خوب چرچے کرو. پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو ظاہر یہ فرما دیا کہ جس ذرے ذرے کا وہ رب العالمین ہے، اس تمام ذروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں رحمۃ للعالمین. عزیزان محترم، بات مکمل ہو گئی، لیکن ایک بات مزید کہنا ضروری سمجھتا ہوں. حالیہ میں حیدرآباد شہر میں چونکہ ہم سب ہماری روٹ، ہماری جڑیں حیدرآباد شہر سے منسلک ہیں کہ میلاد شریف بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑے عز و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور وہاں ایک تنظیم ہے صوفی فورم کے نام سے جو میلاد النبی کا جلوس وغیرہ نکالتی ہے. اب چاہے ہم ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے کہیں بھی ہو دنیا کے اندر، آپ کسی بھی خطیب سے، کسی بھی عالم سے، کسی بھی آپ مبلغ سے یہ ہرگز نہیں سنیں گے کہ بھائی جلوس کے اندر ڈی جے لگانا ہے یا جلوس کے اندر ڈانس کرنا ہے. ہر کوئی رکاتا ہے. بھائی ہماری تو ساری زندگی گزر گئی، جگنے کی جو راتیں ہوتی تھیں، یعنی شب قدر ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، کیا ہم نہیں جانتے؟ ہر مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے خدارا مسلمانوں مسجدوں میں آ جاؤ، خدارا لغو معاملات میں مت پڑھو. لیکن رات بھر دیکھا یہ جاتا تھا کہ بچے وہ ویلنگ کر رہے ہیں، کوئی موٹر سائیکل بھگا رہا ہے، کوئی پٹاخہ پھوڑ رہا ہے. تو لیکن آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ایک طریقے سے تبدیلی آتی ہے. یہ دیکھیے الحمدللہ اب ہم امریکن اسلامی سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں. کیا ہمارا کوئی شخص ایسے اعمال کے اندر آپ کو ملوث نظر آتا ہے؟ نہیں. کوئی درگاہ سے، کوئی آستانے سے کوئی منسلک لوگ، کوئی مدرسے سے منسلک لوگ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی طریقے سے کسی جگہ سے منسلک ہی نہیں ہیں. یہ بالکل یہ چھوٹے ہوئے لوگ ہیں. ان تو راہ راست پہ لانے کے لیے طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے دین کی تبلیغ کا، یہ ساری سرکار کی سنتوں کا. اب کوئی اگر شخص ٹھہر کے اگر کوئی لغو معاملات سرکار کی میلاد میں ہو جاتے ہیں، اس کا الزام اور مورد الزام وہ جماعت کے جو بانیان ہیں یا ان کے جو منتظمین ہیں اس کے اوپر اگر ڈال دیتا ہے تو یہ بڑا ظلم کی بات ہے. اب ایک عالم صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی، اور دیکھیے الفاظ کا چناؤ، بڑے عالم ہیں، مفتی بھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو میلاد شریف کے جلوس کے جو بانیان ہیں ان کی قبروں میں اللہ کیڑے ڈالے گا. آپ الفاظ دیکھیے کتنا ایکسٹریم ویو ہے، کس قدر یہ ایک دم ایکسٹریم ان کا کہنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ صرف انتشار پیدا ہوگا، افتراق ہوگا، جھگڑا ہوگا، سوال اور جواب. سوال چاہیے یہ اگر نکل بھی گیا ہے لغزشن، ٹھیک ہے بھائی میں رجوع کرتا ہوں، اب نہیں بھائی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانی اس سے. اور تو اسی طریقے سے اگر میلاد شریف میں بھی، اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے چاہے وہ 12 سال ہو کہ 15 سال ہو، ہر جلوس کے جتنے منتظمین ہر کوئی یہ کہتا ہے بھائی وضو سے آؤ، سفید اچھے کپڑے ملبوسات کرو، پہنو، غسل کر کے آؤ، درود شریف پڑھو، ترانے گاؤ رسول پاک کے. کوئی یہ نہیں کہتا راش پھینکو. اب اگر کوئی کر لیتا ہے اس کو روکا جاتا ہے، لیکن اگر روکنے کے باوجود بھی کوئی کونے میں کوچے میں کوئی کر لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری منتظمین پہ تو عائد نہیں ہوتی. تو ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ بھائی محبت کے ساتھ، ہاں آپ یہ بولیے کہ بھائی میلاد شریف منانا یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ خوشیوں والا عمل ہے، لیکن ایسے کاموں کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اور انشاءاللہ آئندہ سے لیکن یہ کہہ دینا کہ جتنے منتظمین ہیں ان کی خبروں میں کیڑے پڑیں گے، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اہل سنت والجماعت کے جو ہے پیشوا ہیں، رہنما ہیں. خدا کی قسم اللہ ایسے پیشواؤں سے، ایسے رہنماؤں سے حفاظت فرمائے. ہمیں سرکار غریب نواز کے طرز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، سرکار نظام الدین محبوب الہی کی طرز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی
دل آزاری نہ ہو بلکہ دل جوئی ہو، اور حوصلوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے سرکار کی غلامی میں، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا ناصر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔